السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شعیب ہسمکھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شعیب ہسمکھ بلائنڈ بلاگ۔ جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام شہدائے کربلا کی یاد میں آج کا دن منایا جا رہا ہے، اور آج کا بلاگ بھی ہمارا اسی توسل سے بنایا جا رہا ہے، ہم لوگ بنا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آج کا جو میسیج ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ آج کا ہمارا جو میسیج ہونے والا ہے وہ شہدائے کربلا کا پیغام، اور آج کل کی جو ہماری رسومات، ہماری روایات ہیں جو آج کل ہم نے اپنا رکھی ہیں، اپنے تئیں اپنا لیتی ہیں، اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر، کربلا کے نام پہ ایک جام پیا کر، کی مجھ کو نصیحت حسین ابن علی نے، ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر۔ جی ناظرین، میں آج بات کروں گا کربلا کہ جو وہ صحرا جہاں پر 7 محرم الحرام کو آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پانی بند کیا گیا، وہ وقت کیا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب پانی بند کیا گیا ان نواسۂ رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر جب یزیدی کوفیوں نے جب پانی بند کیا، وہ منظر کیسا ہوگا۔ اور 7 محرم کے بعد 3 دن تک ان پر پانی بند رہا۔ آج گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے بہت اچھے اور بہترین مشروبات پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب تپتی صحرا میں جب نبی کے نواسے پر جب پانی بند کیا گیا ہوگا۔ یہ سب تکلیف برداشت کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا؟ اب ہمیں وہ سمجھنا ہے وہ مقصد کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کربلا گئے کیوں؟ ان پر پانی جب بند ہوا وہ کیفیت آپ نے برداشت کیوں کی؟ 6 ماہ کا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، پانی کے بغیر وہ شہید ہوئے۔ ان کی گردن کی نسبت جو انہوں نے ظالموں نے تیر مارا وہ بڑا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم شکل پیغمبر تھے، وہ ان کو ظالموں نے نہیں بخشا۔ آپ کی اس قافلے کے جو سالار تھے، سپہ سالار غازی عباس، جن کے آج ہم بہت گن گاتے ہیں کہ ان کے بازو قلم ہوئے، آخر یہ وجہ کیا تھی؟ یہ امت کو پیغام یہ دینا تھا کہ دین آسانی سے نہیں آیا ہے۔ آج کی ہماری رسومات کیا ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اور ہم کیا اپنائے ہوئے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس چیز پہ بات کرنا اور اس چیز کو جو ہے اجاگر کرنا۔ ہم نے اپنی روایات کو اجاگر کرنا ہے، ہم نے اپنی عوام کو بتانا ہے کہ ہمیں جو دین ملا، آخر وہ دین آیا کیسے، ہمیں دین ملا کیسے۔ ہم اتنی آسانی سے جب ہمیں دین ملا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو قدر کریں، ہمیں چاہیے کہ اس دین کی پاسداری کریں، ہمیں چاہیے کہ اس دین کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ خود بخود ہمارے دین کو قبول کریں، نہ کہ ایسا ہو کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمیں کہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں، میں کوئی عالم دین نہیں، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، نہ ہی میرے گھر میں سے کوئی عالم دین یا مفتی ہے، جسٹ اپنے ایک ذہن کی بات ہے، اپنے ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ میلاد ہو رہا ہو تو وہاں کی جو رسومات ہیں اس پہ دیکھ لیں۔ آج یوم عاشور منایا جا رہا ہے، اس کی جو رسومات ہے اس کو دیکھ لیں، تو ہمیں اس دین کی نسبت آج کے دن میں انتہا کا فرق نظر آتا ہے، زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہماری گائیڈنس نہیں ہے، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، جو ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ خود اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب ایسی چیزوں کو پسند کریں گے جو ہمارا نفس ہمیں ابھار رہا ہے جس کی خاطر، تو ہمیں بھی اسی طرح کی چیزیں سننے کو ملیں گی، اسی طرح کا مواد سننے کو ملے گا۔ ہمارے علماء دین بھی ہمیں اسی طرف لے کے چلیں گے۔ جب ہم علماء دین کو کہیں گے کہ ہمیں اصل چیز بتائی جائے، آخر یہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا، آخر یہ واقعہ کربلا کی اصل کہانی کیا ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، اس کو پیش کیوں ہونا تھا، تب ہمیں جا کے دین کی سمجھ آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس کوئی واقعات اس کو اٹھا کے سن لیں، رو لیں تھوڑا سا، تو اس طرح سے دین کو پیش کرنا وہ قابل قبول نہیں۔ وہ نہ تو آج آپ کے لیے قابل قبول ہوگا، نہ اگلے جہان آپ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ وہ آپ سے سوال کریں گے کہ ہم نے کیا پیش کیا تھا، تم نے میری امت کو کیا بتایا، تم نے ہماری امت کو کیا بتایا۔ یہ علماء دین سے میں مخاطب ہوں۔
کہ ہم نے کیا پیش کیا تھا تمہیں، ہم نے کیا بتایا تھا، تم نے ہماری عوام کو، ہماری امت کو، میرے نانا کی امت کو کیا بتایا، تم نے کس طرف لگا دیا ہے میری امت کو. تو اس وقت نہ ہمارے پاس جواب ہوگا، نہ ہمارے علماء دین کے پاس کوئی جواب ہوگا. دین کا مطلب ہے صبر کرنا، اللہ کی راہ پہ راضی رہنا. دین کا مطلب ہے شکر کرنا، جو جس حال میں ہے اس حال میں شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا. رونا دھونا بعد کی بات ہے، سب سے پہلے انسان اپنے دل میں شکر کی ایک لذت پیدا کرے، صبر کی ایک لذت پیدا کرے، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائے. یہ دین ہے. اخلاق کی پاسداری کرے. سب سے پہلی بات کہ آپ کا اخلاق آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے ہمسائے سے پوچھا جائے گا، آپ کے ساتھ رہنے والے پڑوسی سے پوچھا جائے گا، آپ کے گھر والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس کا اخلاق کیسا تھا. جی میں بات کر رہا تھا کہ اخلاق، دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، دین ہمیں پیار محبت سکھاتا ہے. آج کل ایسا ہوتا ہے نعت چل رہی ہے یا کوئی منقبت چل رہی ہے، کوئی ایسی دینی چیز چل رہی ہے، ساتھ کا پڑوسی آگے کہتا ہے کہ جی میرے گھر میں ایک بیمار ہے جس کو لاؤڈنیس پسند نہیں ہے، جس کو لاؤڈنیس کے لیے منع کیا گیا ہے، اس کے سر میں درد ہے. تو ہمارا فوری طور پہ جو ہے کمنٹ کیا ہوتا ہے، ہمارا فوری طور پہ کمنٹ ہوتا ہے یہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے، یہ اس چیز کا منکر ہے. یار آپ اس کے گھر کی حالت دیکھو، آپ اس کے گھر کی جو اس وقت کیفیت ہے وہ دیکھو. آپ کو یہ نہیں ہے، اس چیز کا قطعاً دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے پڑوسی کے لیے کوئی ایسی مشکل کھڑی کرو. یہ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور ہمسائے کے بارے میں فرمانے لگے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے اور ہمسائے کے بارے میں فرمانے لگے. تو بعض اوقات ہمسائے کے حقائق جب بتانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہیں اللہ تعالیٰ میرے ہمسائے کو وراثت میں حقدار نہ قرار دے دے. ہمسائے کا حق یہ ہے، اور ہمارا اخلاق کیا ہے، اگر ہم چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو اس پہ اتنا وابیلا مچاتے ہیں کہ انتہا ہو جاتی ہے. تو کربلا کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انسانیت سکھائی جائے، اخلاق سکھایا جائے. کیا بعد از کربلا کے عبید اللہ ابن زیاد یا کوئی بھی تھے یزیدی لشکر سے امام زین العابدین سے پانی مانگنے آئے، کیا انہوں نے پانی نہیں دیا تھا؟ پانی دیا تھا، ان کو پانی پلایا تھا. ایک دفعہ پیا پیاس نہیں بجھی، دوسری دفعہ پیا پیاس نہیں بجھی، حتیٰ کہ 3 دفعہ 4 دفعہ پانی پیا تو آپ نے پانی پلایا. یہ ہوتی ہے انسانیت. حتیٰ کہ آپ اس چیز کا سوال اٹھا سکتے کہ آپ نے میرے بابا کو قتل کیا، آپ نے میرے نبی کے صحابہ کو قتل کیا، آپ نے میرے برادر محترم کو قتل کیا، آپ نے میرے چچا کو قتل کیا، آپ کو پانی کیوں پلاؤں؟ مگر نہیں، انہوں نے ایک سبق دیا ہے. سبق یہ تھا کہ اخلاق چیز کا نام ہے، اخلاق دین کا نام ہے، اس اخلاق انسانیت کو اجاگر کرتی ہے. جی جہاں پر ہمارے لیے اخلاق فرض ہے وہاں پہ ہمارے لیے نماز فرض ہے. ہم نعتیں تو بڑی سنتے ہیں، ہم منقبت بھی بڑی سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی بڑی سنتے ہیں. قرآن میں 700 بار نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اس طرح کے احکامات تو ہمارے لیے بڑے ہیں، مگر ہم میں سے عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم میں سے عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ 95% لوگ، میرا جہاں تک خیال ہے 95 to 85% تک میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ بے نماز ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے. اگر نماز پڑھتے ہیں تو اخلاق نہیں ہے، اگر اخلاق ہے تو نماز نہیں پڑھتے. یہ سب چیزیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے. دین کی اصل تعلیم یہ ہے. اصل تعلیم یہ نہیں کہ اگر کوئی مذہبی تہوار آ گیا تو اس میں جو ہے اس قدر کا وابیلا مچانا جو دین کے اصولوں کے برخلاف ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اخلاق کی بات بھی کرتے ہیں. یہ جب ہماری دینی رسومات آتی ہیں، یعنی عید میلاد النبی آتا ہے تو اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ انتہا کی ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو کہ دین کی شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. ہمارے 12 علماء حضرات اس بات پہ روشنی ڈالتے ہیں، مگر کوئی ہے کہ جو اس کو اپنا لے؟ نہیں. ہر ایک شخص نے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آج کی تمام تر گفتگو میری یہیں پہ ختم ہوتی ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.